محترم حضرات، بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، انسان دنیا کی مخلوقات میں نہایت معزز اور مکرم ہے۔ اللہ نے اس کی تخلیق بہت ہی بلند اور عظیم مقصد کے لیے فرمائی ہے۔ اس کی عظمت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا۔ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی، بلندی عطا کی، شرف اور فضیلت دی، اور ان کو خشکی اور طریق پر سوار کیا، اور بہترین روزی ان کو عطا کی، رزق فراہم کیا بہتر سے بہتر چیزوں کا، اور جن جن چیزوں کو میں نے پیدا کیا ان میں سے بیشتر چیزوں پر ان کو افضل بنایا، انسان کو افضل بنایا۔ یہ انسان جو دوسری مخلوقات سے زیادہ عظیم ہے، وہ ظاہر ہے اپنے گوشت پوست کی وجہ سے نہیں ہے، اپنے جسم کی بناوٹ اور اپنے ظاہری سٹرکچر کی وجہ سے نہیں ہے، وہ اپنے ان حیوانی صفات کی وجہ سے نہیں ہے جو دوسرے حیوانات میں بھی ہوتی ہیں۔ اس میں تو انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے، کھانا پینا، رہنا سہنا۔ یقیناً دوسرے حیوانات کے مقابلے میں انسان ان چیزوں کو زیادہ اچھے طریقے پر کرتا ہے، اتنا فرق تو ضرور ہے، لیکن اصل انسان کی فضیلت، جس کی وجہ سے اللہ نے انسان کو دوسری تمام مخلوقات کے اوپر ایک عظیم مخلوق بنا کر پیدا کیا، اس کا اگر خلاصہ نکالا جائے، جائزہ لیا جائے، تو کہا جا سکتا ہے کہ انسان کی عظمت اس کے کردار اور اخلاق سے ہوتی ہے۔ انسان عظیم ہے اپنے کردار سے اور اپنے اخلاق سے۔ جملہ انسانوں میں جن کو ہم دیکھتے ہیں، جن کے ساتھ جیتے ہیں، ان میں بھی انسان جو افضل ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے اللہ کی نگاہ میں بھی اور دنیا کی نگاہ میں بھی، وہ وہی ہوتا ہے جو زیادہ اچھے کردار کا اور زیادہ اچھے اخلاق کا ہوتا ہے، جس کا کیریکٹر، جس کا بیہیویئر اور جس کے مورالز زیادہ ہوں گے اچھے بہتر، وہی انسان سب سے افضل، سب سے اچھا ہوگا۔ کیونکہ ظاہر بات ہے ایک انسان کسی سوسائٹی کے اندر بڑا بنتا ہے اپنے اس بیہیویئر سے جو دوسروں کے ساتھ وہ روا رکھتا ہے، ورنہ جو انسان بڑا بنتا ہے آج کی دنیا میں وہ بڑا نہیں ہوتا ہے۔ جو مال سے بنتا ہے، جو عہدے سے بنتا ہے، پوزیشن سے بنتا ہے یا ویلتھ سے بنتا ہے، وہ انسان حقیقت میں بڑا نہیں ہوتا ہے۔ بڑا انسان وہی ہوتا ہے جس کا دل بڑا ہوتا ہے، جس کا کردار بڑا ہوتا ہے، جس کے اخلاق بڑے ہوتے ہیں، جس کا نفس بڑا ہوتا ہے، جس کی عقل بڑی ہوتی ہے، جس کی سوچ بڑی ہوتی ہے، کیونکہ انسان وہی ہے جو اس کی سوچ ہے۔ جیسا کہ بدھا نے کہا تھا کہ تم وہی ہو جو تمہاری سوچیں ہیں۔ جیسے انسان کی سوچ ہوتی ہے، جتنی کشادہ، جتنی وسیع، اور جیسا انسان کا کردار ہوتا ہے، دوسروں کے ساتھ اس کا طرز عمل ہوتا ہے، سلوک ہوتا ہے، بیہیویئر ہوتا ہے، وہی انسان ہے۔ انسان کو اگر جانچنا ہے، انسان کو اگر تولنا ہے، انسان کو پرکھنا ہے، انسان کو دیکھنا ہے، تو پھر اس کے اخلاق اور اس کے کردار کو دیکھا جائے گا۔ ظاہر بات ہے کچھ ایسے یونیورسل ٹروتھ ہیں جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اخلاق کے باب کے کچھ ایسے حصے ہیں جس کا کوئی منکر نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسروں کے ساتھ اچھا کرنا، دوسروں پر ظلم نہ کرنا، چوری نہ کرنا، دوسرے کا حق نہ مارنا، یہ ایسے بنیادی اخلاقی پہلو ہیں جس کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا ہے۔ لیکن صحیح اسٹرکچر، وہ صحیح نقشہ،
جو ایک انسان کے کردار کو تولنے کا ہو سکتا ہے وہ نقشہ اسلام نے دیا ہے، اور ماڈل کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملا ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، تمہارے لیے بہترین نمونہ اور آئیڈیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اور حضور کی تعریف اس طرح کی گئی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ عظیم ترین اخلاق کی سب سے بڑی بلندی پر فائز ہیں۔ جو بہتر سے بہتر اخلاق ہو سکتے ہیں وہ پرفیکٹ اور کمپلیٹ شکل میں آپ کے اندر موجود ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی پیش کی ہے وہ زندگی کردار اور اخلاق کا حرف اخیر ہے، اس سے بہتر آگے کی کوئی لکیر نہیں کھینچ سکتا ہے، اس سے بہتر انسان کا کوئی نقشہ نہیں بنا سکتا ہے، اس سے خوبصورت کوئی انسان نہیں پیش کر سکتا ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو زندگی 40 سال کی نبی بننے سے پہلے گزاری ہے، اس میں جو نقشہ پیش کیا، اور نبی بننے کے بعد جس طرح سے لوگوں کے سامنے دعوت اور عمل کا ایک نمونہ رکھا، وہ اصل انسان ہے۔ انسان اپنی انسانیت میں جب تک کمپلیٹ نہیں ہوتا اس وقت تک اپنے اسلام میں مکمل نہیں ہو سکتا، اور انسان کو انسان بنانے والی چیز اس کا کردار اور اس کا اخلاق ہے۔ کردار بہت ساری چیزوں میں نمایاں ہوتا ہے۔ انسان جو سوچتا ہے، انسان جو چیزوں پر ریئیکٹ کرتا ہے، انسان جس طرح سے دوسروں کے ساتھ فائنینشیل میٹرز حل کرتا ہے، انسان جس طرح سے سوشل لائف گزارتا ہے، انسان جس طرح سے اپنی فیملی لائف کے اندر ہوتا ہے، انسان جس طرح سے سفر کے اندر، راستے کے اندر دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، انسان جس طرح سے دکان اور تجارت اور کاروبار اور اپنے کام دھام، جاب اور ملازمت کے اندر دوسروں کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے، انسان چند منٹوں کے لیے بس کے اندر کسی کا ساتھ لیتا ہے اور پوری زندگی کے لیے ایک عورت کا ساتھ اٹھاتا ہے، ان تمام چیزوں کے اندر انسان کا جو روپ، انسان کا جو رنگ، انسان کا جو نقشہ سامنے آتا ہے وہی انسان ہوتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی انسان نہیں ہے۔ مال انسان کی پہچان نہیں ہے، خوبصورتی انسان کی پہچان نہیں ہے، عزت و وجاہت جو دنیا کے بیس پر ملتی ہے وہ انسان کی پہچان نہیں ہے، کرسی اور عہدے انسان کی پہچان نہیں ہے۔ انسان اصل میں وہ انسان ہے جو اپنے کردار سے صحیح انسان کا نقشہ پیش کرتا ہے۔ یہ ایک بنیادی تمہید ہے، جو بنیادی بات ہے، میں اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کردار جو انسان کو ایک الگ شناخت دیتا ہے، جیسے ہر انسان کا نقشہ، چہرہ، یہاں تک کہ فنگر پرنٹس ایک دوسرے سے الگ ہیں، اسی طرح انسان کے اندر کا انسان بھی دوسرے سے الگ ہوتا ہے۔ وہ اندر والا انسان کوئی شکل نہیں اور شیپ نہیں رکھتا جس کو دیکھ کر پہچانا جا سکے، بلکہ وہ اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر اس کا جو عمل ہوتا ہے، اس کا جو طریقہ زندگی ہوتا ہے، اس کا جو سلوک ہوتا ہے، اس سے اندر والا انسان جھلکتا ہے، نکلتا ہے اور دکھتا ہے، اور اسی سے انسان پہچانا جاتا ہے۔ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جو سوشل ایشوز کہلاتے ہیں، اس کے اندر انسان کی ایک پوزیشن بنتی ہے، انسان کی ایک پہچان بنتی ہے۔ اسی طرح جو انسان کے کاروباری زندگی ہوتی ہے، کاروباری ریلیشن شپ ہوتا ہے، جو ٹریڈ ٹو ٹریڈ اور بزنس مین ٹو بزنس مین ریلیشن شپ ہوتی ہے، اسی طرح ایک انسان جو کام اور ملازمت، جاب اختیار کر کے مال کمانے کے لیے، اپنے انکریمنٹ کے لیے کوشش کرتے ہوئے کسی کمپنی میں، کسی دکان میں، کسی کام کے اور دھندے کی جگہ پر اپنی ایک شناخت بناتا ہے، ان تمام ایشوز کے اندر
انسان کیسا ہے، انسان کیسا ہے، وہی انسان کی اصل پہچان ہے۔ آج کے زمانے میں ظاہر بات ہے بہت سارے کرائیٹیریاز چینج ہو گئے ہیں، معیار بدل گئے ہیں، اس لیے صحیح انسان کو پہچاننا مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ آج دھوکہ فیشن بن گیا ہے، دھوکہ کاروبار بن گیا ہے، جھوٹ اسمارٹنیس بن گئی ہے، انسان کا دوسرے کے اوپر قبضہ جمانا اور زیادتی کرنا یہ اس کا پولیٹیکل رائٹ بن گیا ہے، اپنی پوزیشن کو مضبوط کرتے ہوئے دوسری کمیونٹی کو ذلیل کر کے گرا دینا بہادری بن گیا ہے۔ یہ معیار بدل گئے ہیں، اس لیے ان معیاروں سے نہ سماج کو تولا جا سکتا ہے نہ انسانوں کو پہچانا جا سکتا ہے۔ معیار وہ درست ہوگا جس کے بیس پر سارے انسانوں کے درمیان مساوات کے ساتھ، برابری کے ساتھ، یکسانیت کے ساتھ بہتر سے بہتر کی تلاش ہو سکے۔ مختلف انسان، مختلف سماج، مختلف قومیں دنیا میں رہتی ہیں، ان کے درمیان کے آپسی تعلقات اور لانگ ٹرم میں جو عمل فائدہ پہنچانے والا ہے وہ عمل معیار بنے گا انسان کے اچھا یا برا ہونے کا۔ ایک تو مذہبی پہلو ہوتا ہے، مذہبی شناخت ہوتی ہے، عبادت کے طریقے ہوتے ہیں، انسان عبادت اپنے اللہ اور اپنے خدا کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے۔ ایک محدود عبادت کا تصور کچھ خاص عبادتوں کے اندر ہوتا ہے، جس کو تو پرسنل میٹر کہہ کے ریلیجن کو اس کے اندر محدود بنا کے اس کے باہر کی زندگی کو سیکولرزم کے نام پر اس طرح سے ختم کر دیا گیا ہے، اس طرح سے زندگی کا رشتہ خدا کے نظام سے توڑ دیا گیا ہے کہ اس کے بعد پھر انسان آزاد بن جاتا ہے، انسان جہاں فائدہ دیکھتا ہے وہیں منہ مارتا ہے، انسان جتنا حیوانیت کے اندر بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ دنیا میں ترقی کرتا چلا جاتا ہے، کیونکہ دنیا کی ترقی اگر خدائی نظام سے کاٹ کر بنا دی جائے گی تو پھر انسان ہزاروں کی لاشوں پر ترقی کرے گا، سینکڑوں کے خونوں پر ترقی کرے گا، پھر انسان دوسروں کے کیریکٹر ختم کر کے اپنا کیریکٹر بنانے کی کوشش کرے گا، پھر انسان دوسروں کو گرا کر ہی آگے بڑھے گا، کیونکہ دنیا ایک ایسی دوڑ ہے جس میں وسائل محدود ہیں اور خواہشات لامحدود ہے۔ دنیا ایک ایسی جگہ ہے جس میں وسائل محدود ہیں، ریسورسز محدود ہیں، لمیٹڈ ہیں، لیکن انسان کی خواہشات اور ڈیزائرز ان لمیٹڈ ہیں، غیر محدود ہیں۔ اس لیے اس دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے بغیر کسی اسپریچول یا مورل سسٹم کے چلانا ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر وہ انسان کے اوپر سپرویژن نہیں رہا، اگر وہ انسان کے اوپر نگرانی نہ رہی جو خدا کے تصور سے پیدا ہوتی ہے، تو کوئی بھی انسان اچھا بن ہی نہیں سکتا ہے۔ کچھ وقت کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ڈیزائرز حملہ کر کر کے، اس کا شیطان اس پر حملہ کر کر کے اس کو بگاڑ دے گا۔ اس لیے ایک پوائنٹ یہاں سے یہ سمجھنے کا ہے، اخلاق اور کردار کا کلیدی رشتہ ایمان کے ساتھ ہے۔ جس کا جتنا اچھا ایمان ہوگا اس کا اتنا اچھا کردار ہوگا، جس کا جتنا بہتر ایمان ہوگا اس کے اتنے اچھے اخلاق ہوں گے۔ یہی تو بنیاد ہے جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بیان فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا۔ سارے مسلمانوں میں سب سے زیادہ پرفیکٹ اور کمپلیٹ مکمل ایمان والا وہ ہے جو اخلاق کے اندر سب سے اچھا ہے۔ آپ سوچئے کہ اخلاق کے اندر سب سے اچھے کو ایمان کے اندر سب سے اچھا کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ انسان کا جو وجود ہے وہ وجود اس کے ظاہر سے، اس کے جسم سے، اس کے گوشت سے، اس کے لباس سے، اس کے گھر سے، اس کے رہن سہن سے نہیں بنتا ہے، اس کے اندر کے انسان سے بنتا ہے۔ اس کا اندر کا انسان کیسا ہے، اس کا اندر کا وجود کیسا ہے، اس کا کیریکٹر کیسا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کا بیہیویئر کیسا ہے، اس کا سلوک کیسا ہے، اس کی سوچ کیسی ہے، اس کا دل کیسا ہے، یہی انسان ہے۔ باقی تو گوشت پوست کے لوتھڑے ہیں جو زمین پر ٹہلتے ہیں۔ اندر کا انسان وہ پہچانا جائے،
اندر کا انسان وہ بنایا جائے، تبھی انسان انسان بنتا ہے۔ اس لیے ایمان کا اخلاق کا بڑا گہرا رشتہ ہے۔ جتنا زیادہ ایمان ہوگا اللہ پر، جتنا زیادہ ایمان ہوگا آخرت پر، جتنا زیادہ ایمان ہوگا اللہ کے سسٹم پر جو اللہ نے دیا ہے، اتنا ہی زیادہ انسان دوسرے کے لیے فائدہ مند بنے گا، اتنا ہی زیادہ انسان دوسرے انسان کے لیے خیر خواہ بنے گا، اتنا ہی زیادہ انسان دنیا کے اندر دوسروں کے لیے بھلا کر کے جائے گا، اتنا ہی زیادہ انسان دوسروں کو نقصان پہنچانے سے بھاگے گا، اتنا ہی زیادہ انسان اچھا شوہر بھی بنے گا، اچھا پڑوسی بھی بنے گا، اچھا رہگزر بھی بنے گا، اچھا مسافر بھی بنے گا، اچھا سماجی انسان بھی بنے گا، اچھا اخلاقی نمونہ پیش کرنے والا انسان بھی بنے گا۔ ہر پہلو سے اس کے اندر پرفیکشن پیدا ہوگا، اور اخلاق کمپلیٹ زندگی کے ہر فیلڈ اور ہر شعبے کے اندر پرفیکشن کا نام ہے۔ اخلاق کچھ چند رسمیں نہیں ہیں جن کو ادا کرنے سے اخلاق پا لیا جاتا ہو یا اخلاق والا انسان بن جاتا ہو۔ زندگی کے ہر شعبے میں بہتر انسان بن کر دکھانا اخلاق ہے۔ گھر کے اندر بہتر انسان بننا اخلاق کا سب سے بڑا معیار ہے، کیونکہ انسان جس سے جتنا زیادہ منسلک ہوتا ہے اور جس کے ساتھ زندگی کا جتنا زیادہ وقت گزارتا ہے، اتنا ہی زیادہ اس کا ٹیسٹ وہیں پر بڑھتا ہے۔ باہر 2-4 منٹ کے لیے کسی سے اگر مل لیے اور مسکرا کر ملے، اچھا اپنا پریزنٹیشن دیا، تو وہ انسان کا اصل کیریکٹر نہیں ہے۔ یا کچھ وقت کے لیے کسی کا ساتھ ملا اور اس کے ساتھ اچھا ساتھ نبھا دیا، تو وہ انسان کا معیار نہیں ہے۔ جس کے ساتھ پوری زندگی گزارنی ہے، صبح و شام گزارنی ہے، خلوت جلوت دیکھنی ہے، اس کے ساتھ بہتر انسان بن کے دکھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق انسانوں میں سب سے بہتر بننے والا ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا بنتا ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ اسی لیے ایک موقع پر ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سفارش کی کسی کی کہ فلاں شخص ہے، اس کو ایسی ذمہ داری اور عہدہ دے دیجئے۔ انہوں نے فرمایا تم اس کو پہچانتے ہو؟ ہاں میں جانتا ہوں۔ کیا پہچانتے ہو؟ بس ایسے ہی تعارف اور شناسائی ہے۔ کہا اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ نہیں سفر تو نہیں کیا ہے۔ کیا اس کے ساتھ تم نے جو ہے کیا نام ہے مشکل وقت میں وقت گزارا ہے؟ نہیں ایسا تو نہیں کیا ہے۔ تو تم نے اس کو نہیں پہچانا ہے۔ کیا تم نے اس کو کچھ مال یا قرض وغیرہ دیا ہے؟ نہیں ایسا بھی نہیں ہوا ہے۔ تو تم نے اس کو نہیں پہچانا ہے۔ جب انسان کسی کو پہچاننے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو ضروری ہے کہ اس کے ساتھ زندگی کے ان موڑ کو دیکھے جن موڑ پر خواہشات کے حملے ہوتے ہیں، جن موڑ پر انسان کا دل اپنی طرف کھینچتا ہے، وہاں پہ انسان پہچانا جاتا ہے۔ وہاں پہ جو انسان کا کردار نکلتا ہے وہی انسان نکلتا ہے۔ پہلے زمانے میں سفر بہت مشقت کا ہوتا تھا۔ آج تو فلائٹ پہ کسی کے ساتھ 1-2 گھنٹے کے لیے بیٹھ کر سفر کرتے ہوئے، گپ شپ کرتے ہوئے، اچھی طرح بات چیت کرتے ہوئے گزر جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن پہلے جو سفر ہوتے تھے وہ لمبے لمبے سفر، مشقت والے سفر، سامان محدود ہے، سواری مشکل سے ملی ہے، لمبا سفر ہے، پیدل بھی چلنا ہے، سواری پر بھی چلنا ہے۔ اس موقع پر انسان جب قربانی دیتا ہے، اس موقع پر انسان جب ایثار کرتا ہے، اس موقع پر انسان اپنی مصیبت برداشت کر کے دوسرے کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، وہاں پہ انسان کا اصل روپ نکلتا ہے۔ سب سے مشکل کام ایثار ہوتا ہے، اپنے آپ پر دوسرے کو ترجیح دینا۔ جہاں پہ خود فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہاں دوسرے کو فائدہ دلا دینا، یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، اور ایسا کرنے والا دنیا کا سب سے عظیم انسان ہوتا ہے۔ یہ صفت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر تھی۔ والذین یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ پر دوسروں کو فوقیت دے دیتے ہیں، خود بھوکے رہ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایک شخص آیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مہمانی کرنا چاہتے تھے، اس کی ضیافت کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے اپنے گھر میں بھیجا کہ بھئی کچھ کھانا
ہو تو بھیج دو، اس شخص کو آج رات کا کھانا کھلانا ہے۔ ایک بیوی، دوسری بیوی، سارے بیویوں کے گھر میں چکر لگا دیا گیا، سب نے کہا ہمارے گھر میں پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کون ہے جو اس مہمان کی آج رات ضیافت کر دے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور ان کا اللہ کے رسول میں اس کو لے کر جاؤں گا۔ جلدی سے گھر بھاگ کے آئے، کچھ ہے بھی کہ نہیں ہے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذمہ داری لے لی ہے۔ تو گھر کی خاتون نے کہا آج گھر میں صرف بچوں کے کھانے کا کھانا موجود ہے، جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے کھانے بھر کا کھانا موجود ہے، ہمارے بھر کا بھی نہیں ہے۔ تو نے کہا جو بھی ہو دیکھو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر کے آ گیا ہوں، بچوں کے کھانے کے ٹائم آنے سے پہلے ہی ان کو سلا دینا تاکہ ان کو بھوک فیل نہ ہو، اور پھر ہم کچھ ایسی ترتیب بنائیں گے کہ ہم لوگ کھانا نہ کھائیں اور مہمان کھانا کھا لیں۔ وہ مہمان کو لے کر گھر پہنچ گئے۔ گھر پہنچے تو چراغ جل رہا تھا، کھانا دسترخوان پر لگ گیا تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا اگر یہ لوگ کھانا شروع کر دیتے تو مہمان کو آدھے پیٹ اٹھنا پڑتا، اس کی بھوک ہی نہ مٹتی۔ تو ان کی خاتون نے گھر کے اندر خاموشی سے اٹھ کے جیسے چراغ میں کچھ تیل ڈال رہی ہوں یا چراغ کو صحیح کر رہی ہوں، اسی میں کچھ ایسا کیا کہ چراغ خراب ہو گیا اور اس کی بتی بجھ گئی، وہ جلنا بند ہو گیا۔ تو یہ لوگ بیٹھ کر کھانے کی ایکٹنگ کرتے رہے اور مہمان کھانا کھاتا رہا، اور یہ لوگ بھوکے پیٹ رات گزار دیے، اور مہمان سیر ہو کر کھانا کھا کے گیا۔ صبح جب گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم نے مہمان کی کیا خوب ضیافت کی ہے۔ اس پر قرآن کی آیت اتری تھی جو میں نے ابھی پڑھی ہے، والذین یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دے دیتے ہیں اور خود اپنے پیٹ پر پتھر باندھ دیتے ہیں۔ جنگ یرموک کا واقعہ ہے، حضرت اکرمہ ابن ابی جہل جو اسلام کے خلاف زبردست جنگ کرنے والے ابو جہل کے بیٹے تھے، لیکن اللہ نے توفیق دی، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، تو انہوں نے کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی جنگیں کی ہیں، بڑی لڑائیاں لڑی ہیں، آج میں چاہتا ہوں اس کا بدلہ دوں اور اسلام کے لیے کچھ قربانی پیش کروں، کون ہے جو میرے ہاتھ پر موت کے لیے بیعت کرے گا؟ دو چار لوگ آئے، موت پر بیعت کی اور وہ لے کر نکلے اور ایسی زبردست جنگ کی کہ اس کے بعد خونم خون ہو گئے، پورے جسم پر زخم لگ گئے، جسم کا رواں رواں حصے پر زخم لگے ہوئے تھے، تھکے ہارے پڑے ہوئے تھے، پیاس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس وقت یہ 3-4 لوگ الگ الگ حصوں میں تھوڑی تھوڑی دور پر پڑے ہوئے تھے، گرے ہوئے تھے، زخم زدہ تھے، اور آواز لگا رہے تھے کوئی پانی پلا دے، پیاس سے جان نکلی جا رہی ہے۔ ایک شخص پانی لے کر پہنچتا ہے، جب پہلے کے پاس پہنچتا ہے تو دوسرے کی آواز کان میں پڑ جاتی ہے پانی، مجھے پانی چاہیے۔ وہ اس لمحے میں بھی کہہ دیتا ہے پانی اس کو پہلے جا کر دے دو۔ اس کے پاس لے کر جاتا ہے، تیسرے کی آواز آتی ہے، وہ کہتا ہے نہیں تیسرے کو جا کر دے دو۔ تیسرا جب تیسرے کے پاس پانی پہنچتا ہے تو وہ دم توڑ چکا ہوتا ہے، اور ان تینوں پیاس سے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ سوچئے دنیا کا کون سا آخری وقت ہے جس میں انسان زندگی اور موت کے آخری لمحات کو دیکھ رہا ہے، اس وقت میں سخت پیاس کے عالم میں کون یہ قربانی دے سکتا ہے کہ خود اپنے کو پیاسا رکھ کے اپنے بھائی کی فکر کر کے اس کے پاس پانی بھیج دے۔ یہ نمونہ ہے، یہاں سے انسان کا کیریکٹر نکلتا ہے، یہاں سے انسان کا اصل روپ ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے روزہ رکھا، گھر میں صرف ایک روٹی تھی، صرف ایک روٹی موجود تھی، روزے سے تھی، دن ہو رہا تھا۔ ایک سوال کرنے والا ایک بھوکا آدمی آیا، اس کو کھانا چاہیے تھا، تو انہوں نے اپنی باندی سے کہا کہ جاؤ جا کر اس کو روٹی دے دو۔ اس نے کہا اماں عائشہ آپ کے افطار کے لیے صرف ایک یہی روٹی ہے، آپ کیسے افطار کریں گی؟ کہا تم جا کے دے دو، ابھی وہ بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا دو۔ رات ہونے تک، افطار کا وقت آنے تک، وہ بیان کرتی ہیں ان کی باندی کہ اس جگہ سے کھانا آیا جہاں سے ہمیں توقع بھی نہیں تھی، اور کھانا بھی کیا آیا، بہترین پوری بکری بھنی ہوئی تیار ہو کر روٹی کے ساتھ موجود تھی، پوری بکری موجود تھی، اور وہ افطار کے لیے موجود ہو گئی۔ تو پھر حضرت عائشہ نے اس سے کہا کہ
اپنی روٹی کے بدلے میں اب یہ گوشت کھاؤ، اپنی روٹی کے بدلے میں اب یہ گوشت کھاؤ۔ تم روٹی کھاتی، روٹی تم نے اللہ کے راستے میں دی تو اللہ نے تمہارے لیے انتظام کیا ہے۔ تو کبھی کبھی دنیا میں بھی فوراً بدلہ ملتا ہے، اور ہر انسان جو دوسرے کے ساتھ بھلا کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ضرور بھلا کرتا ہے۔ یہ دنیا کا ایک ایسا سچ ہے جو بھی تجربہ کر کے دیکھے گا وہ اپنی زندگی میں اس کو پرکھ سکتا ہے۔ جو انسان دوسروں کے لیے اچھا ہوتا ہے کبھی بھی وہ نقصان نہیں اٹھاتا ہے، اس کو جو نقصان بھی ہوتا ہے وہ نقصان بہت معمولی ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے ایک ایسی قوت اس کو ملتی ہے کہ اس کے بعد پھر اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ احسان کرنا، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنا، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ بھلائی کرنا۔ عبداللہ ابن جعفر کا قصہ ملتا ہے کہ ایک شخص کو، ایک لڑکے کو انہوں نے دیکھا کہ وہ باہر کے میدان میں کھڑا ہوا ہے، ایک کتا بھوکا آ رہا ہے اور وہ بھوک سے منہ مار رہا ہے، اس کو کچھ کھانے کو نہیں مل رہا ہے، تو اس نے ایک روٹی اس کی طرف پھینکی، اس نے روٹی کھا لی، پھر دوسری پھینکی، دوسری روٹی کھا لی، تیسری پھینکی اور تیسری بھی کھا لی۔ تو انہوں نے یہ ماجرا دیکھا اور جا کے کہا کہ تمہارا کھانا کتنا ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا آپ نے دیکھ لیا نا، جو میرا کھانا ہے وہ چلا گیا، یعنی اتنا ہی میرے پاس کھانا تھا، جو میرا دن بھر کا کھانا ہوتا ہے وہ میں نے اس کتے کو دے دیا۔ اس نے کہا کیوں دیا تم نے یہ روٹیاں جو تمہارے کھانے کی تھیں وہ تم نے کیوں دے دی؟ اس نے کہا اس علاقے میں کتے نہیں ہوتے، یہ دور سے کہیں بھولا بسرا آیا ہوا تھا، بھوک کی حالت میں تھا، مجھے دیکھا نہ گیا اور میں نے اس کو کھانا کھلا دیا۔ یہ ایثار جو صرف انسانوں کے ساتھ نہیں جانوروں تک کے ساتھ ہو، وہ ہے اسلام نے وہ کردار پیش کیا ہے جو اصل انسان کو انسان بناتا ہے۔ میں نے جو شروع میں بات کہی کہ انسان اپنے ظاہر سے کوئی انسان نہیں ہوتا، وہ چیزیں تو باہر سے ملنے والی ہیں، جو انسان کے جسم میں خوبصورتی ہو یا جسم کی توانائی ہو، طاقت ہو، وہ تو انسان کے گوشت پوش کا ایک حصہ ہے جو سڑ کر گل کر دنیا میں ختم ہو کر مٹی میں مل جانے والا ہے۔ اور ایک انسان کا مال ہے جتنا زیادہ ہو موت کے ساتھ ہی وہ پیچھے چھٹ جانے والا ہے، لیکن انسان کا کردار، انسان کے اخلاق، انسان کا سلوک، انسان کا معاملہ، انسان کا بیہیویئر، انسان جو اندر کا انسان ہے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے، لوگوں کی زبان پر زندہ رہتا ہے، لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتا ہے، لوگوں کے دماغ میں زندہ رہتا ہے، وہی اصل انسان ہے۔ اسلام نے اسی انسان کو بنایا ہے، اسلام اسی انسان پر محنت کرتا ہے، اور پورا قرآن اسی انسان کی تربیت کا پیغام دیتا ہے۔ ہمیں اپنے اندر کے انسان کو بنانے کی ضرورت ہے، کردار کے ذریعے سے، اخلاق کے ذریعے سے، اور بنیادی طور پہ جو باتیں ہیں احسان کرنا، دوسروں کے ساتھ جو بھلائی آپ سے ممکن ہو بھلائی کریے۔ دوسری بنیادی صفت صبر کرنا اور معاف کرنا، یہ صفت پیدا کرنا، کچھ مشقت ہو جائے اس کو برداشت کر لینا، دوسرے کی طرف سے کچھ کوتاہی ہو گئی اور لگتا ہے کہ اس سے غلطی میں ایسا ہو گیا ہے، اس کو معاف کر دینا، درگزر کر دینا۔ جتنا زیادہ معاف کرنے کی صفت ہوگی اتنا ہی زیادہ انسان کا دل بڑا ہوگا، اور جتنا زیادہ دل بڑا ہوگا انسان کے اندر کا انسان اتنا زیادہ طاقتور ہوگا۔ تیسری صفت ایثار، جہاں پہ خود فائدے مل سکتے ہوں وہاں دوسرے کو فائدہ دلا دینا، جہاں پہ اپنا کچھ مل سکتا ہو وہاں دوسرے کو ترجیح دے دینا۔ یہ صفت سب سے اخیر میں پیدا ہوتی ہے، سب سے مشکل ہوتی ہے، لیکن یہ انسان کے اخلاق کا معراج بنتی ہے۔ جب انسان دوسرے کو ترجیح دینے لگے، دوسرے کو آگے بڑھانے لگے، تو پھر اللہ اس کے لیے انتظامات کر کے لوگوں کے دلوں میں اس کو بڑا بنا دیتا ہے، کیونکہ اللہ کا نظام ہی ایسا ہے کہ جو اللہ کے لیے کرتا ہے اللہ اس سے بڑھ کر اس کو بدلہ دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ہر شکل میں، زندگی کے ہر شعبے میں اپنے صحیح کردار کو پیش کرنا ہے اور اپنے اخلاق پر محنت کرنا ہے، اپنے اس انسان کو بنانا ہے جو مرنے کے بعد بھی ہمارا زندہ رہنے والا ہے، ورنہ تو ہم جو کچھ بھی حاصل کر لیں، جو کچھ بھی لے لیں، سب کچھ ختم ہو کے مٹ جانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اچھا انسان، نیک انسان، صالح انسان، پوری دنیا کے لیے مفید انسان
بن کر جینے والا اور آخرت میں سرخرو ہونے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔